يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ اگلا سوال ہے، کیا جہیز لعنت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ یہ تو ایک جملہ ویسے قوم میں مشہور ہو گیا کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ یہ لفظ اس مسئلے کے لیے کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں، کچھ رسومات ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جہیز ایک رسم بن گئی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں جہیز یہ چیز دینی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لڑکے والوں کا مطالبہ نہیں ہوتا، لڑکی والے معاشرے اور ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کو جہیز تو اچھا خاصا بنا دیں گے، لیکن جو وراثت میں اس کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو اگر کوئی شخص ماحول اور معاشرے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو، اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرضے اٹھانے والا نہ ہو، کوئی لڑکے والوں کا مطالبہ نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کرتا، اور شادی کے موقع پر اپنی استطاعت کے مطابق خوشی کے ساتھ چند گھریلو چیزیں استعمال کے اس کو دیتا ہے، تو یہ اسلام میں اتنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ امام نسائی نے جو حدیث کی کتاب لکھی سنن نسائی، کتاب النکاح میں ایک باب باندھا ہے، باب جہاز الرجل ابنتہ، آدمی کا اپنی بیٹی کو سامان دینا۔ تو وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی والی حدیث لائے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو کچھ ضرورت کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں۔ اب کئی لوگ کہہ دیتے نہیں وہ تو حضرت علی غریب تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ بھئی غریب تھے یا نہ تھے اس کا تو ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیا۔ تو اگر آپ کی ہمت ہے، آپ وراثت جو قانون ہے اسلام کا اس کو بھی نہیں توڑتے، کوئی آپ کو معاشرے کے اندر کی کوئی الجھن، کوئی تان و تشنیع نہیں ہے، اور اسلام کے تقاضے آپ پورے کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو آپ کسی وقت بھی کوئی چیز بھی تحفے میں دینا چاہیں تو وہ منع نہیں، بس اتنا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو کہ کوئی بھی گفٹ اور تحفہ آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں نا تو وہ پھر باقی اولاد کے لیے بھی اس کا حساب رکھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہو نا تھوک کا خرچ کریں گے، اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا، بہو آنے والی ہے اس کے لیے زیورات بھی بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، اور بیٹے کو جائیداد کا وارث بھی بنا جائیں گے۔ بیٹی کا مسئلہ ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح حسن سلوک کے لیے آپ کا بیٹا ہے، اسی طرح ہی اس سلوک کی حقدار آپ کی بیٹی بھی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کے والد نے ان کو ایک غلام دیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا تو آپ نے ان کے والد سے پوچھا، نحلت کل ولدک ھذا، کیا تو نے یہ غلام اپنی ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پھر انی لا اشہد علی جور، میں جور و ستم پر، ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد میں عدل و انصاف کرو۔ اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی اور کتب حدیث کے حوالے سے یہ الفاظ بھی لائے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سووا بین اولادکم، اپنے اولاد میں برابری کرو۔ تو زندگی میں اگر تحفے تحائف دیتا ہے، کوئی اچھی چیزیں دیتا ہے جو قیمتی شمار ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو جتنا دے اتنا ہی بیٹی کو بھی دے، دونوں میں انصاف کرے، یا کسی کو بھی نہ دے، وراثت پر چھوڑ دے۔ تو وراثت کا اطلاق انسان کی وفات کے بعد جو مال چھوڑ جاتا ہے اس پر ہوتا ہے۔